میرے اسٹوڈنٹس کی جوتیوں پہ ایسے مفتی قربان. دیکھ لے اس کی بات ہے. اس سے بڑا کمینہ آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا. اور اس کے اسٹوڈنٹس کیسے شرابی، جواری، زانی. ایک شرابی کی توحید اتنی اعلیٰ ہے کہ مفتی اعظم سے بڑی اس کی جو ہے وہ توحید ہوگی. آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں. کہتا ہے کہ میرے جو شرابی ہیں نا، جواری ہیں، زانی ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، سب میرے اسٹوڈنٹ ہیں. یعنی ان کی توحید جو ہے مفتی اعظم سے بھی بڑی ہو جائے گی. یہ ذرا اس کی مکمل ویڈیو دیکھ لیں. میرے اسٹوڈنٹس کی جوتیوں پہ ایسے مفتی قربان. بات تو یہ ہے، اگر میرا اسٹوڈنٹ، یہ تو ہم مانیں گے نا کہ ویسی توحید کسی مفتی کی بھی نہیں ہوگی، بریلوی دیوبندیوں کی، ایون اہل حدیث کی نہیں ہوگی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس جیسی توحید کسی مفتی اعظم کی دکھائیں، ہمارے اسٹوڈنٹس جیسا ختم نبوت کا عقیدہ کسی مفتی اعظم کا دکھائیں، پھر اگلی بات ہوگی. نہیں ہے تو ہمارے اسٹوڈنٹس اللہ کے فضل سے اپنے عقائد کے پوائنٹ آف ویو سے، ریشو پروپورشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ جو بھی فرقوں کے ہیں نا، ان سے بہتر ان کی توحید ہے، ان سے بہتر ختم نبوت کا عقیدہ ہے. ختم نبوت اور توحید مفتی اعظم سے بھی بڑے. یعنی ایک جاہل چھوکرا، اس کی توحید اتنی پختہ ہے کہ مفتی اعظم سے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے، اہل حدیث کے بہت بڑے جو ہے وہ عالم سے، مفتی سے اس کی توحید بڑھ جائے گی. کیسے؟ اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے کہ میری توحید ایسی ہے، میرے سے جو سیکھ کے گئے ہیں ان کی توحید ایسی ہے کہ کسی مفتی کی بھی توحید نہیں ہو، بلکہ مفتی جو جوتیوں کے برابر بھی نہیں. کتنی کمینگی. مفتی جو ہے اس شرابی شاگرد جو اس کا ہے، اس کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی کمینگی آپ نے دیکھی کسی میں نہیں دیکھی ہوگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء. علماء اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں علم ہے. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ اہل علم اور جاہل برابر ہیں؟ نہیں برابر. قرآن کہتا ہے کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں. یہ کہتا ہے جو جاہل میرا شاگرد ہے جناب، اس کی جوتی کے برابر بھی مفتی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا توحید کون سی توحید ہے؟ یہ ذرا آپ دیکھ لیں. توحید کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی، خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، شیاطین کو تم نے ڈسکس نہیں کرنا نا، وہ تو ہے ہی دوسری پارٹی. ہم اللہ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی کوئی شے نہیں ہے جب توحید ذکر ہو رہی ہوگی. بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا مطلب یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. جب ہم توحید بیان کریں گے نبیوں کی گستاخی ہوگی. شیطانی توحید. نبی پیشاب نہیں روک سکتے. یہ توحید علمان والحفیظ. علی بھائی، میں نے نا آپ کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کر دی، کیونکہ گلے شکوے ہم آپ سے کریں گے نا سامنے بیٹھ کے. سرکار مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. علی بھائی کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم کہ بچے تھوڑے سے نا اس طرح ہو گئے جس طرح ایک سیلیبریٹی ان کو مل گئی ہے جو ایزیلی اویلیبل ہے ان کو، ان کے ساتھ وہ میمز بنا کے پیچھے میوزک بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. مجھے بتا کہتے ہیں کہ میوزک چونکہ حلال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے بڑے علماء کو وہ بیٹھ کے اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ تم اس طرح، تم بڑا عالم کون ہے؟ بڑا عالم بھائی مطلب وہ جس طرح سے کون سا بڑا عالم ہے بتائیں نا. بچے تو اشرف تھانوی کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے آج کل. وہ سرکار آپ مجھے بڑا عالم بتائیں جس کا مذاق انہوں نے اڑایا. سر وہ تو تقی عثمانی صاحب کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ تو طارق مسعود صاحب کو کچھ نہیں سمجھ رہے، طارق جمیل صاحب کو آج کے لڑکے کچھ نہیں سمجھ رہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس نالج کچھ نہیں ہے جو ہمارے استاد نے ہمیں بتا دیا. لیکن جب ان کی ہم مطلب کہ نجی لائف کیا ان کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہی صرف کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو علی بھائی وہاں پر تو عجیب ہی زندگی ان کی چل رہی ہے. سلومو میں پیچھے گانے بھی لگے ہوئے ہیں اور سارا کچھ میمز مٹیریل بھی شیئر ہو رہا ہے. آپ کے نام کی میمز بھی بنی ہے. میرے بھائی میں جین زی کا استاد ہوں. میں مدارس کے چند مولویوں کا استاد نہیں ہوں، مدارس کے چند اسٹوڈنٹس کا استاد نہیں ہوں. میں امت کا استاد ہوں. امت میں آپ کو اس سے بھی اگلا ورژن ملے گا کہ یہ آپ کو شراب پینے والے ملیں گے جو ہماری ویڈیو شیئر کروا رہے ہوں گے، کیونکہ میں تو پوری امت کو لے کے چل رہا ہوں نا. میں ایک خاص طبقے کو تو نہیں لے کے چل رہا نا کہ اسی میں نے اٹھنا بیٹھنا ہے. یہی تو خوبصورتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کو جوڈیشری میں ملیں گے، فوج میں ملیں گے، پالیٹیشینز میں ملیں گے، پکے نمازیوں میں ملیں گے، پکے بے نمازیوں میں بھی ملیں گے. اب یہ کہنا کہ ان کی زندگی پہ فرق نہیں پڑا، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. ہمارا کام تو لوگوں کی اصلاح. پکے نمازیوں میں ملیں گے، شرابی ملیں گے، تو پکے بے نمازی اس کے فتوے کے مطابق وہ کافر ہے. یہ کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. تو یہ کافر اس کے شاگرد اس پر یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی ایک کافر کا عقیدہ اتنا ہے کہ مفتی جو ہے اس کی جوتی کے برابر نہیں ہوگا. اس کا فتویٰ ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. تو کافر کا عقیدہ اتنا بڑا ہے. شرابی اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہے تو جناب علی وہ مفتی جو اس کی جوتی کے برابر نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور ختم نبوت کمینہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے. یہ قادیانیوں کو یار ہے، ان کا سپورٹر ہے. کیا عقیدہ ہے ختم نبوت پر، اس کا یہ ذرا دیکھ لیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے، ہم انہیں کافر کہنا چھوڑیں گے. یہ عقیدہ ہے. آج قادیان کہتے ہیں کہ جناب علی ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں. ان کا بڑا ہے مرزا منصور، وہ کہہ رہا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں. احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہیں. کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता हूँ और यही हदीस से साबित है। वो तो कह रहा है जो कलमा पढ़ता है हम उसको मुसलमान कहते हैं, बुखारी मुस्लिम का हम मानते हैं, तो वो तो फिर मान रहे, फिर तुम्हारे नज़दीक तो वो फिर मुसलमान हुए, तो ख़त्म नबूवत बात ख़त्म हो गई। जब कादियानी कह रहे हैं कि जो कलमा पढ़ता है हम उसको मुसलमान समझते हैं, इसने कहा जो हमें मुसलमान नहीं समझता, जो हमें काफिर कहता है तो हम उसे काफिर कहेंगे, जो हमें काफिर नहीं कहेगा तो हम उसको काफिर नहीं कहेंगे। तो अब आप कादियानी को काफिर ना कहें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें मुसलमान समझते हैं। ये तुम्हारा ख़त्म नबूवत का अक़ीदा है। हम तो उनको इसलिए काफिर कहते हैं कि वो ख़त्म नबूवत के इनकारी हैं। तुम कहते नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे काफिर कहते हैं। ये तुम्हारा तो बढ़ गया अक़ीदा जनाब। ये है इसकी औकात, और ये कादियानियों का सपोर्टर है। जो मुसलमान ख़त्म नबूवत पर काम करते हैं उलमा, ये उनका दुश्मन है। तो ऐसे जाहिलों से और ख़त्म नबूवत के मुनकिरों से और तौहीद के इस तरह शैतानी तौहीद बयान करने वालों से आप बचें। ये कैसी तौहीद है कि हम तौहीद बयान करेंगे तो नबियों की गुस्ताखी होगी, नबी पेशाब नहीं रोक सकते। अल अमान वाला शैतानी तौहीद वाला है। क्यों ये कर रहा है? इसलिए कि इसके शागिर्द छोड़ रहे हैं, इस पर लानतें भेज रहे हैं। हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। अब ये उनको चढ़ाने के लिए, उनको यानी कि मैं उनका ज़रा नंबर बढ़ाऊँ, फिर वो ताकि मुझे फिर मज़ीद आगे ले जाएँ, ये ख़ुद भी जहन्नम का रास्ते से अपनाया हुआ है, और इसके मानने वाले भी इसी पर चल के वहाँ पहुँचे गए। अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। एक गुस्ताख के पीछे जाके आप सीधे रास्ते पर नहीं जा सकते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो खुद कुरान सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 27 रोज़ा तफसीरुल कुरान कोर्स ये शुरू होने वाला है। पहली रमज़ान से 27 रमज़ान तक, तरावी के बाद रात 9:20 से पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:20 तक ये क्लास होगी। लाइव होगी गूगल मीट पर। जो हजरात राब्ता करना चाहते हैं इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।